بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی مملوک اور اسی کے بندے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، آخرت میں ہمیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ احادیث مبارکہ میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے کسی اور شخص کی بیوی تھیں، ان کے انتقال کے بعد پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ ساتھ میں یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور کا فرمان کہ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اب جو سننے والی بات ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی، تو آپ فرماتی ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہوگا۔ یہ تو وہ شخص تھا مسلمانوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے ہجرت کی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال آپ فرماتی ہیں کہ ان کے انتقال پر میں نے انا للہ بھی پڑھا اور ساتھ میں یہ دعا بھی کی، تو وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی۔ سوچا یہ تھا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر بھی مسلمانوں میں کوئی ہوگا، یہ تو ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زوجیت عطا فرما دی تو میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو سلمہ سے بھی کئی درجے بہتر شخص ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کا اثر عطا فرماتا ہے، دعاؤں کا اللہ تعالیٰ بدلہ اور ثمر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کرے، یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اگرچہ مصیبت کو گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا ہو، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ایک زمانہ گزر گیا مصیبت کو پہنچے ہوئے، اب پھر وہ مصیبت یاد آئی تو پھر انا للہ پڑھ دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جیسا ثواب اس دن عطا فرمایا تھا جب مصیبت پہنچی تھی۔ تو یہ انا للہ پڑھنے کی برکت ہے۔ اور صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بیٹے میں جہاد کی شرکت میں بحث ہوتی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا، اور اس معاملے میں بعض اوقات قرآن اندازیاں ہوا کرتی تھی اور باپ کہتا بیٹے کو کہ بیٹا تم گھر پہ رہو اور بیٹا باپ کو کہتا کہ نہیں تم گھر پہ رہو اور میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جو معذور صحابہ کرام ہوتے تھے جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ شہادت کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شہید ہو جانا زندہ رہ جانے وہ اس طرح عبادات کی۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ غربت اور بے کسی کی وجہ سے
جو صحابہ کرام مصیبت میں نہیں جا سکتے تھے وہ گھروں میں بنا لیا ہے کہ صرف وہ گڑ ہوگی کسی کے فوت ہونے کی خبر ہم سنتے ہیں تو ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، نہیں بلکہ حضور السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں ایک صحابی رسول یہاں تو عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے، اور فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے جو یہ کلمات ایک نے بلڈنگ اگر 2 منزلہ بنائی ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے چھوٹی مصیبت ہو یا 3-4 منزلہ بلڈنگ ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں صحابہ کرام کس طرح معاملات میں سبقت لیا کرتے تھے کہ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرے صحابی کا پتہ چلتا کہ یہ تو پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول اگر 1/3 قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرے کا پتہ چلتا یہ تو آدھا قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ مصیبت کے وقت جو یہ کلمات پڑھتا ہے رحمت الہی کا سبب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کے معاملات میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، وہ یہی چیز ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز تہجد کی پابندی شروع کر دے، وہ دوسری نوافل کی پابندی شروع کر دے۔ ایک شخص اگر قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھتا ہے تو دوسرا یہ سبقت کرے کہ وہ 1.5 سپارہ اور 2 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے، تو یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور اس کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے اہل کتاب بخشش بھی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب مصیبت پر صبر کرنے کے کچھ آداب ہیں جو میدان محشر میں سب کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت تو صبر و اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے گا، صبر اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، پر تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد کر دیا، زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور اس کے بعد پھر سزا یافتہ لوگوں کو عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر صدمہ پہنچا اسی وقت آپ کا ریاکشن کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا، عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جس طرح آپ حضرت ام سلمہ والی بات سن چکے ہیں۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کام یا ایسا فعل صادر نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے ناشکری والے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے مسجد حرام کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے اس کے چہرے پر مصیبت کے آثار بھی ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی شہر سے صحیح مسلم شریف سفر کے لیے نکلیں، قابل غور بہرحال نماز میں اپنا منہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ کر ان کے بدن میں حضرت ابو طلحہ منہ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہو، یعنی وہ حاملہ اگرچہ تم دور کہیں نکل جاؤ کسی سفر کے لیے نکل جاؤ، حالت سفر میں بھی تم جہاں کہیں ہو حضرت ابو گھر میں پہنچے کعبۃ اللہ اسی دن ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اور بے شک تو ابھی یہ کعبہ کو قبلہ بنایا جانا یہ ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی حضرت ام سلیم نے اپنے سب گھر والوں سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر نہ دینا، میں خود ان کو ہٹ کر اگر نماز پڑھی جائے تو بچے کی ماں نے کہا نہیں ہوتی ہے کہ باقی کوئی گھر والا ان کے والد کو ان کے انتقال کی خبر نہ دے، میں خود ان کو ان کے انتقال کی سمت قبلہ ہمارا، تو سب اس پر راضی ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ گھر آئے، چاہے ہم حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا کھلایا، کعبۃ اللہ کی انہوں نے کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا۔ پھر حضرت ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ بچے کی میت گھر میں رکھی ہے، شوہر جو گھر میں آئے پہلے کی بنسبت زیادہ بناؤ سنگار کیا، اور پھر حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم نے یہ محسوس کیا، دیکھا کہ
حضرت ابو طلحہ سیر ہو چکے ہیں تو اپنی فطری خواہش بھی پوری کر چکے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ ذرا یہ بتائیے، اگر کسی کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اور وہ امانت اس سے واپس لے لے تو بتائیں دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا امانت ضرور دے دینی چاہیے۔ تو پھر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہی معاملہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، آج ہی صبح اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو ہم سے لے لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے سبق ملتے ہیں۔ بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہے، ماں کا صبر دیکھیں کہ اتنی اس پر صبر کر رہی ہیں، اور پھر شوہر اچانک گھر میں آئے، اس وقت سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، خبریں اور پیغامات پہنچانے کا دور تو تھا نہیں، تو اچانک ہی وہ گھر آئے، اپنے معاملات سے مصروف ہو کر گھر پہنچے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور پھر کس انداز میں ان کو بیٹے کے انتقال کی خبر دی کہ وہ پہلے سے ہی اس معاملے پر راضی ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ مصیبت پر جو صدمہ پہنچتا ہے سب سے پہلے جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر بڑا قابل قبول بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب والا صبر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش دیکھا کہ یار آپ کا تو بیٹا فوت ہو گیا اور آپ اتنے خوش ہیں، تو غمزدہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے درود بھی ملنا ہے، رحمت بھی ملنی ہے، بخشش بھی ملنی ہے، تو بتائیں میں بے صبری کر کے اتنی بڑی نعمتوں سے کیوں پیچھے ہو جاؤں اور نعمتیں نصیب نہ ہوں؟ دیکھیں مصیبت جب پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب نظام، تو اب کیا ہے کسی کا انتقال ہو جائے ہم واویلا کریں، شور شرابہ کریں، بے صبری والے کلمات کہیں، بتائیں جو انتقال کر گیا واپس آ جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ جو رب کا معاملہ تھا رب نے کیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی اس رضا پر راضی رہنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زوجہ کا پاؤں پھسل گیا اور اس سے ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ ناخن ٹوٹ گئے آپ کا، آپ کو درد نہیں ہو رہا، تکلیف نہیں ہو رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو ضائع کر دیا ہے، یعنی جو ثواب کی لذت ہے میں تو اس ثواب کی لذت کو محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے پیچھے سنا کہ انسان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہم اہل ایمان ہیں، تو ہم ذرا ان چیزوں کی طرف آئیں گے نا تو پھر یہ دنیاوی معاملات، یہ مشکلات بہت ساری حل ہو جائیں گی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، قناعت اختیار کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، ان چیزوں کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔